السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے اور گنہگاروں کے لیے جو عذاب رکھا ہے اس کو بیان کر دینے کے بعد اب احکام شرعیہ کی مشکلوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر عائد کیے ہیں۔ احکام شرعیہ مطلب کیا ہے؟ فرائض، نمازیں، روزیں، حج، اسی طرح زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ جو دن و رات میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ تمام کے تمام اعمال کی ادائیگی انسان پر مشکل ہے۔ وہ ان کی مشکل کو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جن کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا، جب یہ تکالیف شرعیہ یعنی یہ تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمین پر پیش کی گئی تو ان لوگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے۔ جب انسان پر اس کو پیش کیا گیا تو انسان نے اس کے اجر و ثواب کو دیکھا، اس کی فضیلت کو دیکھ کر کے اس وزنی چیز کو، اس مشکل چیز کو اٹھانے پر وہ آمادہ ہو گیا۔ ہاں، احکام شرعیہ کو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی امانت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ادائیگی ضروری ہے، اگر انسان ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہاڑوں پر پیش کیا، ان لوگوں نے کیسے انکار کیا اور انسان نے اس کو کیسے قبول کیا، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ ہی میں اور آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا شعور اور احساس رکھا ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سمجھنے پر، ان کے احساسات کو سمجھنے پر قادر ہے، اور اس نے ضرور بھی ضرور اس امانتوں کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، ان لوگوں نے جو انکار کیا وہ کسی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے طور پر یا سرکشی کے طور پر انکار نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے خوف سے وہ ڈر گئے کہ ہم اس امانت کو ادا نہیں کر پائیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، لہذا ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انسان یہ جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسان جلد باز ہے، لہذا اس نے جلد بازی میں اس کے صرف ثواب کے پہلو پر، اس کی نیکیوں کے پہلو پر، اس کی فضیلت کے پہلو پر غور کیا اور عذاب کے پہلو پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے اس نے اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اب جب ہم نے قبول کر لیا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو بخوبی ادا کریں، بحسن و خوبی ادا کریں۔ یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی، ہمارا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں کٹے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کٹے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے، ہمارے ایک بھائی نے ہمیں مشورہ دیا کہ قریب المرگ یعنی وہ لوگ جن کی وفات قریب ہے، ابھی روح نکلنے والی ہے، تو ان کے احکام بیان کیے جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی ڈالنا یا پانی پلانا یا پتہ نہیں طرح طرح کے کام وہ کرتے ہیں، سورہ یاسین کی یا قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنا، اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں۔ جبکہ سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیے، جب کسی مسلمان کی وفات کا وقت قریب ہو اور سکرات الموت طاری ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھ کر کے نرمی سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے میتوں یعنی جو مرنے والے ہیں، جو قریب المرگ لوگ ہیں، جن کی موت قریب ہے، تم ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ان کے سامنے ہمیں نرمی سے لا الہ الا اللہ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور دیکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، جو لوگ وفات پانے والے ہوتے ہیں، جن کا وقت قریب ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔
ہاتھ پیر کا رنگ چینج ہونے لگتا ہے، نظریں اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہیں، اور بہت ساری علامتیں ایسی ہے کہ جن کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی انسان کا وقت قریب ہے، ختم ہونے والا ہے، بس جان نکلنے والی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے اگر حضرت معاذ بن جبل والی حدیث، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ، وہ شخص جو مر رہا ہے اس کا آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا یہ ایک اچھی علامت ہے حسن خاتمہ کی کہ انسان اپنے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کا اقرار کریں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یاد رکھیے ناظرین، جب بھی کبھی آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ وہاں پر بدعتیں اور خرافات نہ کریں، آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کی وفات جو ہے ایمان پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔